ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کا تبادلہ۔ سلطان احمد چودھری کو آئی جی موٹر وے تعینات کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئی جی موٹر وے بی اے ناصر چند روز بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ بی اے ناصر کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایڈیشنل آئی جی سلطان احمد چودھری اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچاڑ۔ آئی جی پنجاب نے 55 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے۔ مدثر اللہ خان ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، 9 لکھا لاہور تعینات۔ حسنین حیدر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز تعینات۔ محمد اعجاز ڈھلوں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کاہنہ تعینات۔ ڈی ایس پی کاہنہ عثمان حیدر کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ علی اکبر کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن گلشن راوی تعینات کر دیا گیا۔ محمد نعیم انور کو ڈی ایس پی آپریشنز گجر پورہ تعینات کر دیا گیا۔ مناوا میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ شناخت 23 سالہ علی اور 18 سالہ محمد زین کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا۔ فیروزپور روڈ پر رکشہ اور ٹرک میں ٹکر، 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا۔ سموگ کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت کے کڑے فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرول رکشوں کی پروڈکشن فوری بند کرنے پر اتفاق۔ موٹر سائیکلوں کی تیاری کو مرحلہ وار ختم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کے لیے ورک شاپس مقرر کرنے کی منظوری۔ گھروں میں پانی سے گاڑیاں دھونے پر مکمل پابندی۔ زہریلا دھواں خارج کرنے والی اشیاء جلانے پر سخت ایکشن ہوگا۔ صوبے بھر میں رنگ دار کوڑے دان لگیں گے۔ سرکاری ادارے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں خریدیں گے۔ مریم نواز کی بچوں سے مزدوری پر زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت۔ بولی 1.5 سال میں جو حاصل کیا اگلے 4 سال میں اسے مزید بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شالامار ٹاؤن میں سینٹر آف ایکسیلنس پر اسپیشل چائلڈ علامت۔ مریم نواز نے خصوصی بچوں کے لیے اسکول میل پروگرام کا افتتاح کیا۔ اسپیشل اولمپئن علی رضا شاہ گلو حیات اور بلائنڈ کرکٹر شاہ زیب کو نقد انعام سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل بچوں سے اظہار شفقت کیا اور انہیں دودھ اور بسکٹ پیش کیے۔ مریم نواز کا بصارت اور سماعت سے محروم بچوں کی کلاس رومز، دستکاریاں اور پینٹنگز میں اظہار دلچسپی۔ ننھے انس نے مریم نواز اور ثانیہ عاشق کے ساتھ تصویر بنوائی۔ سماعت سے محروم ہیں بچے، جس طرح وہ جو چیزیں سن سکتے ہیں، سماعت کی بلیسنگ رکھنے والے شاید وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو وہ بچے سنتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائی سے نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے اسپیشل چلڈرن کے لیے، اسپیشل ایجوکیشن کے لیے۔ تو ثانیہ، میں آپ کا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے 1.5 سال کی قلیل مدت میں آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میرے خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ 28 ڈسٹرکٹس میں یہ سینٹرز آف ایکسیلنس بن گئے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہم تیزی سے بنا رہے ہیں۔ خصوصی بچے ہمارے ہیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی بچوں کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس خصوصی بچوں کے لیے صوبہ بھر میں 303 ادارے ہیں۔ ہم تمام اداروں کی تعمیر نو کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی طلبہ کے لیے میل پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ بولی 28 اضلاع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس مکمل کر دیا گیا۔ ریاست کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے۔ ہر اسپیشل اسکول کو CCTV مانیٹر بسیں دیں گے۔ پنجاب میں ہر فیصلہ فوری نافذ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ مریم نواز کا بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس حل کرنے کا فوری حکم۔ آرڈیننس 2025 کے نفاذ کی ہدایت بھی کر دی۔ تمام اضلاع کے
ڈپٹی کمشنرز روزانہ اجلاس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں بھی قبضے کے بارے میں درخواستیں وصول کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز بولیں، ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف ملے گا۔ پاکستان اس خطے کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بھی تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے، اور آج ہمارا ملک اس خطے میں سب سے زیادہ کم ترقی کرنے والا ملک ہے۔ قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہم دب چکے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں 25 ملین بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، اور یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ پاکستان خطے کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا۔ ہم ترقی کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ اب ملک اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی نہیں کر رہا۔ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا اقرا یونیورسٹی کراچی میں ایپسب کے زیر اہتمام آگاہی سیشن سے خطاب۔ بولے، پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں جہاں 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہوں۔ بلوچستان ہے جو تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے، آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے، اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے۔ کراچی کی آبادی سے شاید آدھی آبادی ہے، اور رقبہ اتنا بڑا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے صوبے کو کوئٹہ میں بیٹھ کے کنٹرول کر سکے۔ ہم نے کبھی بھی پاور کو، طاقت کو، فنڈز کو نیچے تک، عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا۔ جب تک ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوتی، جب تک لوکل گورنمنٹ آپ کی مضبوط نہیں ہوتی، تب تک بھی ترقی ہمارا صرف ایک خواب ہو سکتی ہے۔ بلوچستان رقبے میں آدھا پاکستان اور آبادی کراچی سے نصف ہے۔ 172 ممالک رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ بلوچستان کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ کوئٹہ میں بیٹھ کر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب۔ بولے، ہم نے کبھی طاقت اور فنڈز کو عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا۔ لوکل گورنمنٹ کی مضبوطی کے بغیر ترقی صرف خواب ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا، علاقائی عدم و مساوات دور نہ ہوئی تو ترقی ممکن نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کی عدم ادائیگی کا کیس ہو سکتا ہے۔ چند سالوں تک پینشن بند کرنا پڑے۔ چیف سیکرٹری کا عدالت سے مکالمہ۔ چیف سیکرٹری نے عدالت کو بھی دھمکا دیا ہے کہ شاید ہمیں بھی پینشن نہ ملے۔ جسٹس شجاعت علی خان کے ریمارکس، ہمارے ساتھ جو ہونا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں عوام کا سوچنا ہے۔ چیف سیکرٹری تو خود گھبرائے ہوئے ہیں کہ شاید انہیں بھی پینشن نہ ملے۔ جسٹس تنویر سلطان کے ریمارکس، عدالت کی چیف سیکرٹری کو معاملے کا از سر نو جائزہ لے کر عملی حل پیش کرنے کی ہدایت۔